الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نمازوں میں کچھ نمازیں فرض ہیں جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں، لیکن کچھ نمازیں نفلی ہیں۔ نفلی نمازوں کا مطلب ہوتا ہے زائد نمازیں، وہ نمازیں جو فرض نہیں ہیں، البتہ ایک مسلمان کی زندگی میں ان نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان نمازوں کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کمی رہ جائے گی تو نفلی نمازیں فرض کی کمی پوری کریں گی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندے کے فرائض میں کمی واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریضۃ، دیکھو میرے بندے کے پاس کیا نفلی نمازیں ہیں کہ جو فرض میں کمی آئی ہے اس کمی کو نفلی نمازوں سے دور کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اس کے فرائض کی کمی نوافل کے ذریعہ دور کر دی جائے گی۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ نفلی نمازیں کون کون سی ہیں، تو ان میں کچھ نمازیں ہمیشہ پڑھی جانے والی ہیں، جیسے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں۔ وطر کی نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے فجر سے پہلے تک۔ چاشت کی نماز ہے جو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ نفل نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جو کسی سبب سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے بارش طلب کرنے کے لیے نماز، استخارہ کی نماز وغیرہ۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنن مؤکدہ جو ہے ان کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 رکعات کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سنتی ہیں اپنے کانوں سے، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة۔ جس مسلمان بندے نے دن اور رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں سنا اب تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ ام حبیبہ سے عنبسہ سنتے ہیں، عنبسہ سے عمر بن اوس سنتے ہیں، عمر بن اوس سے نعمان بن سالم سنتے ہیں۔ 4 حدیث کے روات چاروں کے چاروں اس حدیث کو سنتے ہیں اور چاروں یہی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے اب تک یہ 12 رکعتیں فوت نہیں ہوئیں۔ جی ہاں، آئیڈیل مسلمان وہ تھے کہ کچھ سنتے تھے تو زندگی میں اتار لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چاشت کی 8 رکعت پڑھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے نکل کر آ جائیں تو ان 8 رکعتوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو ایک وظیفہ سکھایا تھا، رات میں پڑھ کر کے سونے کے لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سونے کے لیے، اور کہا تھا کہ یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے زندگی بھر اس کا اہتمام کیا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا صفین کی رات بھی اس کا اہتمام نہیں بھولے تھے؟ کہا کہ صفین کی رات بھی اس کا اہتمام نہیں بھولے۔ جی ہاں، وہ آئیڈیل مسلمان تھے کہ جو کچھ بھی سنتے تھے اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بھی یہ بات سن لی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، ہمیشہ پڑھے جانے والی نمازوں میں سے ایک نماز نماز وطر ہے، جس کی بہت اہمیت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر طلوع ہونے، فجر کی اذان ہونے تک یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ پڑھے جانے والی نمازوں میں سے تیسری نماز چاشت کی نماز ہے، جسے اشراق کی نماز اور اوابین کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کا
وقت سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے تک رہتا ہے، سورج ڈھلنے تک رہتا ہے۔ اس نماز کی بھی بہت اہمیت ہے۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک طریقہ بتایا، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى۔ یہ جو جسم کے 360 جوڑ ہیں اور ہر دن ہمارے اوپر اس جوڑ کا صدقہ لازم آتا ہے، چاشت کی 2 رکعات اس صدقہ سے کفایت کرتی ہیں۔ نفلی نمازوں میں سے کچھ نمازیں ایسی ہیں جو کسی سبب سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت ادا کر کے ہی بیٹھیں گے، جسے ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھ لے۔ اسی طرح جب بارش نہ ہو رہی ہو اور قحط پڑا ہوا ہو تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ باہر کھلے میدان میں نکلیں، عید کی نماز کے جیسے یہ نماز ہوگی، 2 رکعت جماعت سے ادا کریں، جس میں نہ اذان ہوگی اور نہ ہی اقامت، اور امام نماز کے بعد خطبہ دے، خطبہ کے بعد امام اور مقتدی سب کے سب دعا کریں۔ اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے نماز۔ اسی طرح ایک نماز ہے جس کو نماز استخارہ کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد کسی جائز کاموں میں سے کسی ایک کام کا چوائس کرنا ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کسے اپنایا جائے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس میں بہتری کا سوال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ لیں۔ یہ نماز استخارہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح کچھ حالتوں میں ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ حالت پیدا ہونے کے بعد سجدے میں گر جائے۔ جیسے جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو سجدے کی آیت سے گزرے تو فوراً پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کے دونوں سجدے کرے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے یا مصیبت کے ٹل جانے کی اطلاع ملتی ہے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ سجدہ شکر بجا لائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خبر سنتے ہی فوراً زمین پر سر ٹیک دے۔ اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، سجدے کی نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ سجدہ شکر ہوتا ہے۔ صلاۃ الشکر کوئی نماز نہیں، ہاں سجدہ شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ وہ نمازیں رہیں جو نفلی نمازیں ہیں، اور ان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان کی وجہ سے فرائض کی کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔